باب الحیاء من الایمان، باب کہ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، مر گزرے، علی رجل ایک شخص پر، من الانصار انصار میں سے، انصار میں سے کسی شخص کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وَهُوَ يَعِظُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے بارے میں، یعنی اتنا زیادہ نہ حیا کیا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو حیا. فإن الحیاء، کیونکہ حیا، من الایمان، ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. گویا حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات سے بھی ہے، کیونکہ حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں، انسان کے خیالات سے بھی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑا حیا کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں، اس کی حفاظت کرو، یعنی برے خیالات سے بچو، اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی لقمہ حرام تمہارے اندر نہ جائے، یا پیٹ پر مشتمل اور بھی چیزیں ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرو. تو حیا کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے احساسات بھی اور خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اور اس پاکیزگی میں فحش سے بچنا بھی ہے، اور بدگمانی اور حسد اور ایسے برے جذبات سے بچنا بھی ہے. اور حیا کا تعلق انسان کے لقمہ حلال سے بھی ہے، یعنی لوگوں کا حق نہ مارے اور جائز اپنا حق استعمال کرے. اور اسی طرح پیٹ پر مشتمل شرمگاہ وغیرہ بھی ہے، یعنی زنا وغیرہ کے ارتکاب سے اجتناب کرے. یہ تمام چیزیں حیا میں شامل ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم مت کرو، یعنی ایک طرح سے غصے ہو رہا تھا یا اس کے مذاق اڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، حیا بری چیز نہیں ہے. ہاں، پھر حیا کی بھی قسمیں ہیں. حیا وہ برا ہے جو انسان کو حق اختیار کرنے سے روک دے، کہ انسان لوگوں کی شرم میں اور لوگوں کی خاطر ایک نیکی کو کرنے سے بچے. ایسا حیا نہیں چاہیے. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا اور ایک کبر. کبر تو تکبر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور بتانے والا کیا ہے، اور حیا کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی جھجک ہو، ایسا انقباض نفس ہو کہ جو بات سمجھ نہیں بھی آ رہی اس کو بھی نہ پوچھے. تو یہ حیا ناپسندیدہ ہے، لیکن حیا کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں.